والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری یہ آج کی تقریب اور یہ خصوصی اجتماع اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو نشو و نما عطا فرما اور اس کے اثرات پورے عالم اسلام کے لیے عام فرما. یا الہ العالمین، جتنے احباب نے اس سلسلہ میں تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہ العالمین، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے حضرات کے دلوں میں بھی مختلف بیماروں کے لیے دعا کے لیے خیال ہے، اللہ تو جانتا ہے، سب کو اپنی طرف سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے فضل کرم سے سب کی دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ، بندہ ناچیز کے والدین کو تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ زندگی اور ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے سب کی جھولیوں کو معمور فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. جو اولاد کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، سب کی مایوسیاں ختم فرما، سب کی مایوسیاں ختم فرما، سب کی مایوسیاں ختم فرما. یا اللہ، اسلام کو عروج عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ، بد عقیدگی اور بد عملی کے خلاف جہاد کی منظم ہمیں توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے کاروان کو اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل، ہر شخص کو اس کی جائز حاجات کے لیے اس پر فضل فرما، اس کی جائز حاجات پوری فرما. میرے مولا، جتنے حضرات و خواتین نے کورس میں شرکت کی سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما. جنہوں نے کسی ایک درس میں ایک پروگرام میں بھی شرکت کی سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما. سب کی جھولیاں اجر و ثواب سے معمور فرما اور اجر و ثواب سے لبریز فرما. یہ فہم دین کمیٹی ادارہ صراط مستقیم کے اراکین کی جو کمیٹی ہے، اس پروگرام کے سلسلہ میں جتنی انہوں نے کاوشیں کی ہیں، اللہ ان سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. پروگرام کے درمیان جتنے لوگ مختلف محاذوں پہ ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے حال پہ رحم فرما. میرے مولا، سب کی کشتی کو کنارے پہ لگا. اے اللہ، سب کو منزل مراد پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یہ حق پرستوں کی جماعت تیرے نگاہ کرم کے منتظر ہاتھ اٹھائے اور جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ، تجھ سے ہمارا سوال گناہوں کی بخشش کا ہے. میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ، ہمارے خفیہ و اعلانیہ گناہ معاف فرما. اے میرے مولا، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اپنے گناہوں کا کوئی حساب نہیں ہے مگر تیری رحمت تو کہیں زیادہ ہے. ایک چھینٹا بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے. میرے مولا، سب کے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے پاک فرما. اے اللہ، وہ بوجھ جو گناہوں کا جس سے ہمارے کندھے بوجھل ہو چکے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے بوجھ ختم فرما، ہمارے بوجھ ختم فرما. اے اللہ، سب پہ رحم فرما. اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، تیرے در سے گناہوں کی بخشش بیٹھے ہیں.
اے اللہ یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل سے معاف کر، اپنے کرم سے معاف کر، اپنی رحمت سے معاف کر، اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے، اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر، اے اللہ اپنے فضل سے سب کے نامہ اعمال کو سستگی اور شائستگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پتہ نہیں کتنی نمازیں کسی کی رہ گئیں، کتنے برے کاموں سے نامہ اعمال سیاہ ہو گئے۔ اے اللہ اس وقت تیرے فضل پر ہماری پوری امید ہے، قوی یقین ہے، تو اندھیروں کو نور عطا فرماتا ہے، تو بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے، تو خشک درختوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ میرے مولا ہمارے دلوں کی بنجر زمینیں آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تازگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو شیطان کے پنجوں سے آزاد فرما، حدود زمین دل کے اندر کسی طرح شیطان کی مداخلت نہ ہو سکے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیڑے پار فرما۔ میرے مولا اگر تو نہیں معاف کرے گا تو یہ گناہگار، یہ خطا کے پتلے کس جگہ سے مغفرت چاہیں گے، بخشش چاہیں گے؟ میرے مولا انہیں ناکام نہ لوٹا، ان کی جھولیوں کو معمور فرما، اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آخرت میں سب کے لیے اجر عظیم کا اعلان فرما۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے صدقے میں سب کو گناہوں سے بری فرما۔ میرے مولا لوگ اپنے محبوبوں کے نام پر غلام آزاد کرتے ہیں، تو اپنے محبوب کے نام پر ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ گناہوں کی لذت سے ہمارے دل پیچھے ہٹا، گناہوں کی عادت سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو صداقت کا نور عطا فرما، ہماری آنکھوں کو حیا کا زیور عطا فرما، ہمارے کانوں کو طہارت کا انداز عطا فرما، ہمارے پورے بدن ہر آلودگی سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمیں پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں معلوم نہیں کہ ہم میں سے کتنے وہ ہیں جن کے کفن دھوئے جا چکے ہیں، کتنے وہ ہیں جن کی قبریں کھودی جا چکی ہیں، کتنے وہ ہیں جن کے مرنے کے اعلان لکھے جا چکے ہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں پھر یہ دن نصیب ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں پھر فہم دین کا یہ نور نگر ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں پھر اشرائے آخرت، اشرائے آخر جو نار جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، اس کا ہمیں یہ موقع ملے گا یا نہیں۔ میرے مولا آج ہماری دعا کو قبول فرما، آج ہماری دعا کو قبول فرما، آج ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے خیال جانتا ہے، دلوں کی کیفیات جانتا ہے، اور دلوں میں موجود حالات کو جانتا ہے۔ اس وقت جو سب کی صورتحال ہے، اے اللہ پہلے جو بھی صحیح، ہم تو نادم ہیں، اب پشیمان ہیں، ہم جرم کا اعتراف کرنے والے، ہم جرم کو ماننے والے، جرم کے معترف ہو کر تجھ سے بھیک مانگنے والے، ہم عاجزی سے، ہم چلاتے ہوئے، ہم چیختے ہوئے اے اللہ تجھ سے بخشش کی خیرات لینا چاہتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں، بخشش کی بھیک کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے بخشش عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بخشش دے، اپنے فضل سے ہمیں بخشش عطا فرما، ہماری مغفرت فرما۔ میرے مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے دلوں کو خشوع دے۔ اگر رمضان کے چلے جانے کے باوجود دل سخت رہے، ہم سے زیادہ خواہ وہ نقصان والا کون ہوگا؟ اے اللہ دلوں کو نرمی عطا فرما، اے اللہ آنکھوں کو اپنے خوف سے، تیرے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا عاجزی سے سوال کرنے کی ہمت عطا فرما۔ میرے مولا سب سوچ رہے ہیں کہ توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، سب منتظر ہیں کہ مغفرت کا پروانہ ملتا ہے یا نہیں، سب کو انتظار ہے کہ در رحمت کھلتا ہے یا نہیں۔ اے اللہ ہم مایوس نہیں، تو نے خود کہا ہے کہ مغفرت تیری عام ہے، روح نکلنے پہ پہلے ہر وقت اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ میرے مولا اس مغفرت کے سوالی تو اس مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، تجھے آواز دے کر، تجھے بلا کے، تجھے کریم کہہ کے، تجھے ستار کہہ کے، تجھے غفار کہہ کے، تجھے رب کعبہ کہہ کے، تجھے رب محمد علیہ السلام کہہ کے، اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں
آؤ اپنے رب کو آواز دو، یا اللہ 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 یا ستار یا ستار یا غفار یا غفار۔ اے رونے والوں کو مسکراہٹیں دینے والے، اے مایوس ہونے والے کو امیدیں دینے والے، اے خشک درختوں کو ہرا کرنے والے، ان سب کو اپنی طرف سے خوشی عطا فرما۔ ان کے درد زباں پہ آ گئے، ان کی التجائیں ہونٹوں پہ آ گئی، ان کے دل کی تمنائیں تڑپ گئی تڑپ گئی تڑپ گئی۔ اے اللہ سب پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ سب کی بخشش فرما، میرے مولا گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تجھ سے سوال کرنے نکلے ہیں، اور سوال بھی وہ جیسے طریقہ تیرے محبوب علیہ السلام نے عطا کیا تھا، جو عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں، وہ نابینا جس کو آنکھیں ملی اس سوال پر ہم بھی روحانی آنکھوں کے طلبگار بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہماری کھوکھلی نمازیں، ہمارے کھوکھلے خطبے، ہمارے کھوکھلے جملے، ہمارے کھوکھلے انداز، اے اللہ اس کو حقیقت عطا فرما، حقیقت عطا فرما۔ دل کی روشنی دے، دل کی روشنی دے، باطن کی آنکھیں دے، اپنا عرفان عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما۔ تیرا کلمہ پڑا ہے، تیرے بندے ہیں، کافروں سے ہمارا فرق ہے، انہیں تیری خبر نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی آشنائی عطا فرما، ہم نابینے بن کے زندگی نہ گزارے، ہم مادہ پرستی کے دھول میں ڈوب نہ جائے۔ اے اللہ کھلی آنکھیں دے، دیکھیں تو عرش تک جا پہنچے۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں، چادر زہرا علیہ السلام کے صدقے میں، اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کے صدقے میں، اس رمضان کی ان اداؤں کا صدقہ، اے اللہ سب پہ رحم فرما۔ سوال کرتے ہیں تجھ سے جو انداز محبوب علیہ السلام نے سکھایا تھا، آؤ میرے ساتھ مل کے وہ دعا پڑھو جو نابینا نے پڑھی تھی تو آنکھیں مل گئیں، اور سرکار نے قیامت تک کے لیے نسخہ دے دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کو آزمایا گیا، امت کا سچا طریقہ۔ ابن ماجہ میں یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ خود بتایا کہ مانگنا ہے تو مجھے ساتھ لے کے مانگو، اور پھر کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمہارے ذریعے سے رب کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، آپ ہماری سفارش فرما دو۔ یہ سرکار نے قیامت تک کے غلاموں کو سبق دیا تھا، لہذا پورا یقین رکھتے ہوئے یہ دعا مانگنی ہے، اور حاض ہی کا لفظ جہاں آنا ہے وہاں اپنی حاجت کا نام لینا ہے۔ جو آخری جملے میں جا کے حاض ہی کا لفظ آئے گا وہاں ہر بندہ اپنی حاجت ذہن میں رکھے، اور پھر یہ لفظ میرے ساتھ دہرائے، اللہم 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 انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد یا محمد یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضہ، یہاں اپنی حاجات ذہن میں لاؤ، الی ربی فی حاجتی حاضہ 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 لتقضى اللہم فشفعہ فی اللہم 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 انی
بمحمد نبی الرحمت یا محمد۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ جا کے غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہان جس سے چراغا، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ یا محمد یا محمد یا محمد۔ جو بھی پڑھے اس عقیدے کے ساتھ کہ رب ذوالجلال کی توفیق سے براہ راست میری یہ آواز گنبد خضرا کے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفہ فی۔ یہ دلیل بھی دیکھو کہ دعا کا آغاز اللہم سے ہے اور دعا میں ہی نبی علیہ السلام سے خطاب بھی ہے۔ اس واسطے یہ سند صحیح کے ساتھ جو آپ کے سامنے مانگ رہا ہوں سعادت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ جو دلوں میں چھپے ہوئے دکھ ہے اور حاجات ہیں ان پر ضرب لگے ہذہ کی، لتقضى اللہم فشفہ فی۔ یا الہ العالمین، جیسے یہ دعا تو نے نبینا صحابی کی قبول کی، جیسے یہ دعا صحابہ مانگتے رہے اور نبی علیہ السلام سے دور بیٹھے بھی ان کو فیض ملتا رہا، اے اللہ آج ہمیں بھی اس کا فیض عطا فرما، آج ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرما، آج ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری بریلی شریف حافظہ اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین پیر طریقت حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نباز قوم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کو اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب کو اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو شیوخ ہیں ان میں سے جو بھی بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب پہ کرم فرما، سب کے جن شیوخ کا وصال ہو چکا ہے ان کو فردوس بالا میں بلند مقام عطا فرما۔ میرے مولا سب کی حاجتوں کو سن، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ ہم نے کیا اتنا نہیں جتنا مانگ رہے ہیں، کیا بہت تھوڑا ہے، مانگ بہت زیادہ رہے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نہ بھروسہ نماز پر اس انداز میں کہ ہم اس پر تکیہ کر کے کہیں کہ ضرور ملے گا۔ ہماری نمازیں اس قابل نہیں، ہمارے روزے اس قابل نہیں،
ہم اس پہ کوئی بھروسہ کر کے تکبر سے نہیں مانگ رہے، میرے مولا تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، ہم نکموں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تیری توفیق ہے۔ روزانہ چلے، روزانہ آئے، روزانہ بولے، قرآن و سنت کا پیغام سنایا، میرے مولا تیری توفیق سے ہوا جو کچھ ہوا، لیکن یہ منگتے ہیں، منگتا تو منگتا ہی ہوتا ہے، اللہ منگتا تو منگتا ہی ہوتا ہے، میرے رب منگتا تو منگتا ہی ہوتا ہے، وہ تو دنیا داروں کے دروازے سے چمٹ جاتا ہے، جہاں ہے ہی کچھ نہیں، میرے مولا تیرے پاس تو سب کچھ ہے، یہاں منگتا چمٹ گیا، اے اللہ یہاں منگتا چمٹ گیا، یہاں منگتا چمٹ گیا، یہاں منگتا چمٹ گیا، اے اللہ محبوب کے صدقے سے، محبوب کے دامن سے لپٹ کے چمٹ گیا، محبوب کا چادر سے لپٹ کے چمٹ گیا، اے اللہ فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، کرم فرما، میرے مولا اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، میرے رب ملت کو عروج عطا فرما، ملت کو اتحاد عطا فرما، بد عقیدہ لوگوں کو حسن عقیدہ عطا فرما، بد عملوں کو حسن عمل عطا فرما، میرے مولا یہ سلگتا اجڑتا پاکستان، یہ جلتا راکھ بنتا پاکستان، یہ خون کے دریا میں ڈوبتا پاکستان، اے اللہ کعبے سے مقدس خون میں نہاتا ہوا، روزانہ دھماکوں سے لرزتا ہوا، دہشت گردی سے اڑتا ہوا یہ پاکستان، اے اللہ رمضان کے صدقے، اپنے محبوب کی شان کے صدقے ہمارے ملک کو سلامتی دے، ہمارے ملک کو سلامتی دے، ہمارے ملک کو سلامتی دے، ہر صوبہ سلامت رہے، ہر ضلع سلامت رہے، ہر شہر سلامت رہے، ہر بستی سلامت رہے، ہر گھر سلامت رہے، یہاں کے امیر بھی سلامت رہے، یہاں کے فقیر بھی سلامت رہے، یہاں کے چھوٹے بھی سلامت رہے، یہاں کے بڑے بھی سلامت رہے، یہاں کے دینی مجاہد بھی سلامت رہے، یہاں کی افواج بھی سلامت رہے، سب کو شیطان کے حملوں سے بچا، اے اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، یا رب نہ خم ہو سرے وقار وطن، اس کے حسن کو اندیشہ بہو سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اے اللہ ہمارے گھر کو سلامت فرما، ہمارے ملک کو سلامت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو یہود کی سازشوں سے بچا، اس کو مرتد قادیانیوں کی گندی حرکتوں سے بچا، اس کو دھماکے کرنے والوں کی شرانگیزیوں سے بچا، اے اللہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے آج تک ایک مرتبہ بھی تیرا گھر نہیں دیکھا، جنہوں نے ایک بار بھی تیرے محبوب علیہ السلام کا در نہیں دیکھا، اے اللہ تڑپ رہے ہیں کرائے کے لیے، تڑپ رہے ہیں باری کے لیے، اے اللہ سب کی باری لگا دے، سب کے اسباب پیدا فرما، سب کے اسباب پیدا فرما، سب کے اسباب پیدا فرما، میرے اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس وقت جب بھی سوال کرتے ہیں تو حدیث صحیح کے اس مضمون کی وجہ سے خیال پلٹ کے گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے، ان کے زیر سایہ مانگ رہے ہیں، ان کے سہارے سے مانگ رہے ہیں، ان کے صدقے سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے، جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے،
جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہے۔ اے اللہ، فہم دین کورس کا یہ کارواں جس کو تو نے عزت بخشی اور سازشوں کے جھرمٹ سے نکل کے منزل تک پہنچا، اے اللہ اس کے ہر مسافر کو جنت کا مسافر بنا، اس کے ہر طالب علم کو جنت کا وارث بنا۔ اے اللہ جتنے لوگ آتے رہے، اتنی کثیر تعداد میں اسلام کی بیٹیاں آئیں، گھر کے کام چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، اے اللہ ان کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ دختران اسلام کو اس دین کا مزید جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ میرے مولا، اس پروگرام کی جو بیس ہے وہ اس گوجرانوالہ میں مسجد رضا مجتبیٰ ہے۔ اے اللہ انجمن مجتبیٰ کے جو اہداف ہیں وہ پورے فرما، اور انجمن رضا مجتبیٰ کے جو کارکنان ہیں، اراکین ہیں، ان کے رزق میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اس قافلے کو ہر شہر میں ایسا نور نگر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سلسلہ میں لاہور میں جو مرکز صراط مستقیم کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ اس عظیم انٹرنیشنل مرکز کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں اس کارواں کو منظم طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم بولتے ہیں تیرے دین کو سمجھ کے، کوئی جملہ شاید اس کو کوئی اپنے خلاف سمجھتا ہے، کسی جملے کا رخ شاید کوئی اپنی طرف سے سمجھتا ہے۔ میرے مولا ہمیں صرف اپنی رضا کی خاطر بولنے کی توفیق عطا فرما، اس کے باوجود کوئی نالا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ ہمیں دین کی وکالت کی ہمت دے اور دین کی وکالت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا داروں کی ایجنٹی سے بچا کے مدینے والے کی ایجنٹی کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رستے کا علمبردار بنا، صراط مستقیم کا خادم بنا۔ اے اللہ جتنے حضرات نے اس کارواں میں شرکت کر لی ہے ان کو بہترین اجر عطا فرما، اور جتنے بھی تک شریک نہیں ہوئے انہیں اس عظیم کارواں کا سپاہی بنا اور اس کے ساتھ مل کے آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جتنے علماء اہل سنت چھوٹے ہیں یا بڑے اس رستے میں کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے محاذوں پر، اپنی اپنی تنظیموں کے ساتھ، اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ، اے اللہ ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما، ان کو کامیابیاں عطا فرما، ان کو منزل مراد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی دلی نیک تمنا پوری فرما۔ اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کتنی گودیں ہیں جو اولاد کے لیے بے چین ہیں۔ میرے مولا تیرے فضل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو نے تو فرما دیا اگر سارے آئیں، اول سے لے کر آخر تک سارے انسان آ جائیں، جو مانگے میں دے دوں۔ میرے رحمت کے سمندر سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے، تو پھر میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے۔ کتنے مریض درد سے تڑپ رہے ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو صحت عطا فرما۔ کتنے گھر ہیں جہاں شیطان کے قبضے سے نا اتفاقیاں ہیں، چھوٹے بڑے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اے اللہ وہاں پہ امن اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے والدین کے نافرمان ہیں ان کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما، جو والدین بچوں پر شفقت نہیں کرتے ان کو اپنے بچوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ملت کے بیٹے مختلف مدارس میں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ دین پڑھنے والوں کو بھی دین کے لیے پڑھنے کی توفیق دے، اور دنیا پڑھنے والوں کو بھی دنیا کا علم دین کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو خدمت اسلام کے جذبے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس وقت اس اجتماع میں جتنے علماء تشریف فرمائے حفاظ ہیں سب کے حافظے میں برکتیں دے۔ جتنے حفاظ نے قرآن رمضان المبارک میں قرآن مجید سنایا ہے، اے اللہ ان کو بہترین اجر دے اور ان کو بہترین حافظہ عطا فرما، اور جو کسی وجہ سے نہیں سنا سکے انہیں اپنی کوتاہی دور کر کے صحیح طریقے سے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا یہ تیرا فضل، یہ تیرا کرم کہ دن رات اور سال بھر میں تو نے ایسی مصروفیات بخشی جن کو میں بوجھ نہیں کہتا، تیری رحمت کا سہارا کہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو پھر 26ویں مرتبہ تو نے قرآن مجید سنانے کی تراویح میں توفیق بخشی ہے، اے اللہ اس پر تیرا شکر گزار ہوں اور مزید توفیق کا طلبگار ہوں۔
اے اللہ ہمیں نغمہ جبریل دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے جتنے مبلغین نے ملک کے مختلف حصوں میں فہم دین کورسز کروائے ہیں، سب کے علم میں، حافظہ میں، بیان میں، تبلیغ میں برکتیں عطا فرما، اور جن جن مقامات پر صراط مستقیم دروس کا اجرا کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں جتنے ہمارے مختلف یونٹس کے نگران ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اپنی طرف سے پیسہ، وقت اور پروگرام منظم کرتے ہیں، اللہ ان معاونین کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس گوجرانوالا کی سرزمین پر بندہ ناچیز نے خطبات جمعۃ المبارک سے جو ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، جس کی آج یہ ثمرات سامنے موجود ہیں، اے اللہ اس خطبہ جمعہ کی تحریک کو بھی مزید برکتیں عطا فرما۔ وہ جامع مسجد رضا اور جامع مسجد مدینہ البشیر کا خطبہ، اے اللہ اسے مزید ہمیں بھرپور طریقے سے مضامین اور عناوین کے لحاظ سے منظم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، کتنے وہ دل ہیں جو غائبانہ ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، نہ مجھے ان کا نام آتا ہے نہ ان کا میرے ساتھ تعارف ہے، اے اللہ ان غائبانہ دعا کرنے والوں کو ہماری دعاؤں کا بھی مستحق بنا، اے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے حوصلہ عطا فرما۔ ادارہ صراط مستقیم کے ہر چھوٹے بڑے کارکن کو اے اللہ اپنی رحمتوں کے خصوصی تحفے عطا فرما۔ میرے مولا، رمضان المبارک گزر رہا ہے اور بچھڑ رہا ہے اور فراق محسوس ہو رہا ہے، شاید آج کی رات یہ سلسلہ رمضان کا اختتام پذیر ہو جائے۔ میرے مولا، عید کے چاند سے پہلے ہماری بخشش کا چاند طلوع ہو جائے۔ اے اللہ یہ ساری آنکھیں خواہ کھلی ہیں یا بند، تیرے مطلع رحمت سے تیری بخشش، تیری طرف بخشش کا چاند دیکھنے منتظر ہے۔ اے اللہ مدینے کے چاند کا صدقہ ہمیں بخشش کی خوشی کا چاند عطا فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جہاں جو کمی ہے وہ کمی نہ رہے، تو جانتا ہے، جہاں اولاد کی کمی ہے وہ دور فرما دے، جہاں اولاد نرینہ کی کمی ہے وہ دور فرما دے، جہاں رزق کی کمی ہے وہ بھی دور فرما دے، جہاں علم کی کمی ہے وہ بھی دور فرما دے، جہاں تقوی کی کمی ہے وہ بھی دور فرما دے، جہاں روحانیت کی کمی ہے وہ بھی دور فرما دے۔ اے اللہ ان دنوں میں ہم سے پہلے صالحین نے جو دعائیں مانگی تھیں ان کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرما۔ ان لمحوں میں مدینہ شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ظاہری حیات میں دعائیں مانگی تھیں ان میں ہماری دعا کو بھی شامل فرما دے۔ جو صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین ان لوگوں نے دعائیں مانگی تھیں، اے اللہ ان ایام کی ان دعاؤں کا صدقہ ہماری دعا کو بھی ان دعاؤں میں قبول شامل فرما لے۔ اے اللہ علماء اہل سنت کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرما، مشائخ اہل سنت کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو دین کی سچی غیرت عطا فرما۔ ایسا وقت نہ آئے کہ دین خون مانگے اور ہم جان چھپائیں، ایسا وقت نہ آئے کہ سر چڑھ کے بولنے کی وقت ہو اور ہم حجروں میں چھپ جائیں۔ اے اللہ وہ وقت نہ آئے جب قوم اور ملت غیرت مانگے اور ہم بے غیرتی پہ اتر آئے۔ اے اللہ اس لمحے سے پہلے موت دے دینا اور ہمیں غیرت مند زندگی عطا فرما، ہمیں غیرت مند زندگی عطا فرما، ہمیں اسلام کی غیرتوں کا علمبردار بنا اور دین متین کے قافلے میں اپنی طرف سے اپنی فکر، سوچ اور قرآن و سنت کے انوار سے ہر دم تازہ زندگی اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، مانگنے میں ہم وہ نہیں مانگ سکے جو تیرے پاس موجود ہے، جتنا ہم نے جو کچھ مانگا تیرے پاس اس سے کہیں زیادہ، کروڑ مرتبہ زیادہ ہے، کروڑ مرتبہ زیادہ ہے۔ ہم وہ مانگ ہی نہیں سکتے جتنا تو عطا فرما سکتا ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں ہماری مانگ سے زیادہ عطا فرما، ہمیں طلب سے سوا عطا فرما۔ میرے مولا، اس اہل سنت کا بیڑا پار فرما۔ ہم نے درس میں، ہم نے پروگراموں میں، وہ پروگرام بھی درد بھرا چھیڑا، اہل سنت کی فلاح کا پیکٹ، ہم ہر طرف گئے، ہم نے ٹکرے ماری مدارس کی طرف، ہم جا کے صدائیں دیتے رہے خانقاہوں میں، ہم بڑے سوسائٹی کی طرف، وہ آج بھی آہیں۔ اے اللہ تازہ ہے، اس ملت کو عروج دے اور اس کی خانقاہوں کو اسلام کی بہت بڑی تربیت گاہیں بنا، اور جہاں کمی ہے
ان کو کمی دور کرنے کی توفیق عطا فرما، مدارس مضبوط فرما، اور ملت کے بیٹوں کی ذہانت اور ان کی امانت کو حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس مجمع میں جتنے لبیک کہتے ہوئے اسلام کے لیے آئے ہیں، ان کو لبیک کہتے ہوئے اپنے بیٹے بھی اسلام کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے دلوں سے یہ خناس نکال دے کہ بیٹا پڑھے گا تو زندگی کیسے بسر کرے گا، بابو بنے گا تو سیٹ مل جائے گی، مولوی بنے گا تو معاذ اللہ بے سہارا ہو جائے گا۔ یہ خناس جو دلوں میں ہے، اے اللہ اس داغ اور کانٹے کو مسلم امہ کے دلوں سے نکال، ان کو دین پڑھا کے اپنے بیٹوں کو دین کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے لیے اپنی اولادوں میں سے شیر منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے جگر پارے، اپنے پیارے دل کے ٹکڑے ان کو نبی علیہ السلام کا وارث بننے کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے مدارس کو عروج عطا فرما، بالخصوص جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام جو ٹھیروں کی کچھار ہے اور جس سے اس سال بھی 48 علماء کرام پڑھ کے مختلف محاذوں پہ دین کی تبلیغ کے لیے نکل چکے ہیں۔ اے اللہ اس گلشن کو مزید عروج عطا فرما اور اس کے معاونین کو، مدرسین کو، طلباء کو اپنی طرف سے اے اللہ بہترین اجر اور بہترین انعامات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یہ دن کا وقت، یہ حالت روزہ، یہ رمضان کے لمحات، یہ آخری عشرہ اور چاند کے آنے کی امید اور رمضان کے بکھر جانے کا یہ غم، ایسی حالت میں ہم 29 روزہ اپنی چھوٹی سی کاوش کے اختتام پر منگتے ہیں تو اپنے گناہوں کی بھیک کے منگتے ہیں اور بخشش چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں بخش دے، میرے مولا ہمیں بخش دے۔ آؤ مل کے رب سے کہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری رضا کے خلاف جو ہوا ہم نادم، ہم مجرم، ہم پشیمان اور پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ راہ حق پہ رہیں اور شیطان کی وادیوں میں داخل نہ ہو۔ اے اللہ شیطان پر ہمیں پاور عطا فرما اور شیطان کے مقابلے میں ہمیں اس کو بچھاڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو کچھ تھوڑا بہت تقویٰ ہم نے رمضان میں حاصل کیا، اس دولت تقویٰ پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، اس تقوی کا اثر آئندہ رمضان تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی عبادتیں قبول فرما، سب کا دین کے ساتھ تعاون قبول فرما، سب کے دین کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کی کوشش قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، روزے داروں کے روزوں کو، نمازیوں کی نمازوں کو قبول فرما، صدقہ فطر قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو معمور فرما، ہمیں محض اپنا بندہ بنا، سرکار کی عشق کی غلامی کا پٹا گلے میں ہمیشہ رہے، ہماری موت نکل آ جائے مگر کبھی بھی در رسالت سے ہم غیر ذمہ داری کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کریں، بلکہ ذمہ دار طریقے سے ہم مربوط رہیں اور ہم نافرمانی نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ اس دلیل کے ساتھ ہم منسلک رہیں۔ میرے مولا آخرت سامنے ہے، قبر نظر آتی ہے، قبر کی تیاری تیرا حکم ہے اور ہر وقت اس طرف دیکھنا تیرا فرمان ہے۔ ہر ایک کو قبر کا تصور کر کے اپنے گناہوں کی بھیک، بخشش کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کیا خبر ایک لمحہ باقی ہے یا ایک گھنٹہ، ایک ہفتہ ہے یا ایک مہینہ، ایک مہینہ ہے یا ایک سال، یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اس حال میں نہ مریں کہ ہم بدی میں ڈوبے ہوئے ہوں اور اسی حالت میں کل محشر کو اٹھیں، ہمیں وہ ہمیشہ کی لذت دے معرفت کی کہ ہم ہر لمحہ تیری فکر میں، تیری یاد میں رہیں، آخرت کی فکر میں رہیں، تاکہ جب بھی جان نکلے نور کے سائے کے نیچے نکلے۔ میرے مولا یہ ہمت دے، یہ توفیق دے، جو دعا لے کے جو بیٹھا ہے اور جن جن عزیز و اقارب کے لیے جن کے جو تقاضے تھے، جنہوں نے جو کچھ کہا، جو اس وقت لمبی چوڑی داستانیں میں پیش نہیں کر رہا، اے اللہ تو جانتا ہے، سب کے حال پہ رحم فرما، سب کو اجر عطا فرما، سب کو فضل عطا فرما، اسلام کی بیٹیوں کو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما اور بیٹوں کو بھی تقوی و طہارت، علم اور حیا کا مزید نور عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے ہمارے دوست اس پروگرام کے دوران، یہ نور چینل والے اور مغل صاحب اور ہمارے احمد سعید صاحب، زہد صاحب، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو پروگرام آگے بڑھاتے رہے اور پھر
انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا سے جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں اور روزانہ شریک ہوتے رہے، اے اللہ ان کی طرف سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی التجاؤں کو بھی قبول فرما، اپنی طرف سے فضل و کرم عطا فرما۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک ایک ہمارا کارکن بڑا محنتی ہے، اس کو اے اللہ اجر دے۔ شیخ محمد حنیف صاحب ہیں، محمد ایوب راٹھور صاحب ہیں، قاری محمد مختار احمد صدیقی صاحب ہیں، صوفی محمد رشید صاحب ہیں، شیخ ریاض صاحب ہیں، حاجی محمد بوٹا صاحب ہیں، منیر احمد بھٹی صاحب ہیں، عبد الجبار صاحب ہیں، اے اللہ کتنے معاونین کارکنان، محمد اکرام صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ جن کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اے اللہ سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما اور سب کو اپنی رحمتوں کے خزانے عطا فرما، اور وہ کردار جو ان لوگوں کا تابندہ کردار ہے جنہوں نے روزانہ معاون بن کے، میزبان بن کے پروگرام منعقد کیے، اے اللہ وہ ساری لسٹ تیرے سامنے ہے، سب کو اجر عظیم عطا فرما اور سب کو اپنی رحمتوں کے کوٹے عطا فرما۔ ادارہ کے جو مختلف یونٹ گوجرانوالہ میں ہیں وہ ایک تابندہ لسٹ ہے ان ناموں کی، اے اللہ سارے نام تیرے سامنے ہیں، سب پہ فضل و کرم فرما۔ جتنے علماء سرپرستی کرتے ہیں ان کی خیر فرما، جو نہیں کرتے اے اللہ ان کی بھی خیر فرما، اور ان کو راہ حق کے لیے ان کی کاوشیں جہاں بھی کر رہے ہیں ان کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل یہ دعا قبول کر لے، اور یہ دعا ہماری آخری دعا نہ ہو، قبول ہو جائے مگر پھر بھی ہمیں اپنے دربار میں مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پھر بھی اپنی دربار کا وفادار بنا، اپنے دربار کا منگتا بنا، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے جو ہم نے تجھ مانگا ہے اے اللہ ان کے صدقے سب کو عطا فرما، اور اس دین کا درد دے، اس کو سمجھیں، اور غریب الوطن اسلام کو ہم دیس دیں، گھر دیں۔ پاکستان میں اے اللہ ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں وہ صبح دکھا کہ جس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج چمک رہا ہو، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کا نظام اس دیش میں آ چکا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا اور ہمیں وہ وقت دے، ہمیں ایسی توفیق دے، ہمیں ایسے حوصلے دے، ہمیں ایسی عظمتیں دے، ہمیں آپس میں نا اتفاقیوں سے بچا، آپس میں جھگڑوں سے بچا، آپس میں سوء اتفاق سے بچا، اخلاص دے، ریاکاری سے بچا، ہمیں ایثار دے، خود نمائی سے بچا۔ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو راہ حق میں کندھے سے کندھا جوڑ کر آگے منزل کی طرف پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عید میں ہماری صورتحال وہ ہو کہ یوم جوائز کا ہمیں تحفہ ملے، انعام عید کا سب کو ملے جو مغفرت کی شکل میں بھی ہے اور دیگر عطاؤں کی شکل میں بھی ہے۔ میرے مولا عید کے دن شیطان کے ساتھ مقابلے میں ہمیں غالب آنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔